ننگے سر بیت الخلاء میں جانا کیسا ہے؟ ننگے سر بیت الخلاء جانے میں رزق پر کیا اثر پڑتے ہیں؟ ننگے سر بیت الخلاء میں جانے سے گھر میں کیا آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے پڑاؤ میں تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے فوجیوں میں ایک ہی شکل و صورت اور قد کاٹ کے دو شخص دیکھے۔ ان دونوں میں ذرا برابر فرق نہ تھا، دونوں بالکل ایک جیسے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم دونوں رشتہ دار ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، جی ہاں امیر المومنین، میں باپ ہوں اور یہ بیٹا ہے۔ ہمارا بڑا عجیب و غریب قصہ ہے، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوا۔ اس وقت میری بیوی حاملہ تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، میرا بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب میں سفر سے واپس لوٹا تو میری بیوی فوت ہو چکی تھی۔ میں اپنے گھر میں اکیلا پریشان بیٹھا رہا۔ جب رات ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کی قبر سے ایک روشنی نکلی دیکھی۔ میں نے اپنے پڑوسیوں سے پوچھا کہ یہ کیسی روشنی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بھی ہر رات کو اس کی قبر سے روشنی نکلتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کی قبر کے پاس گیا اور پھر میں نے اس کو کھود ڈالا۔ جب میں نے اس کی قبر کو کھودا تو دیکھا کہ میرا بچہ اپنی مردہ ماں کی چھاتی سے منہ لگائے دودھ پی رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھایا اور جب قبر سے باہر آنے لگا تو آواز آئی کہ اے میرے بندے، تو نے صرف بچے کو ہمارے پاس امانت رکھا تھا، اس لیے ہم تجھے تیرا بچہ ہی لوٹا رہے ہیں۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی امانت کے طور پر ہمارے حوالے کرتا تو ہم اسے بھی لوٹا دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تو نے بے شک سچ کہا۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سوالی آیا اور آپ کے سامنے دستے طلب دراز کیا۔ اس وقت حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ میں قلم دوات پکڑ رکھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت ایک کاغذ لیا اور وکیل کے نام لکھا کہ اس آدمی کو 500 دے دو، اور وہ رکا اس سیل کو تھماتے ہوئے فرمایا کہ یہ رکا میرے وکیل کو دے دو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ نے اس رکے میں یہ تو لکھ دیا کہ اس شخص کو 500 دے دو، لیکن یہ وضاحت نہ کی کہ 500 درہم دینی ہے یا 500 دینار۔ لہٰذا جب وہ شخص رکا لے کر آپ کے وکیل کے پاس گیا اور وکیل نے رکا لے کر پڑھا تو اسے سمجھ نہ آئی کہ 500 درہم مراد ہے یا 500 دینار۔ وہ فوراً آپ کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا کہ اس 500 سے کیا مراد ہے؟ دینار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مراد تو درہم ہی تھے، لیکن اب تم اسے دینار ہی دے دو۔ جب سواری نے اتنی بڑا رقم کے بارے میں سنا تو رونے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ سائل نے کہا کہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی رقم بڑی خوشی سے مجھے دے دی، حالانکہ مالدار لوگ تو اتنی بڑی رقم دیتے وقت دل پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا چاہیے۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ سر کو ڈھانپ کر جانا ادب اور احترام کا حصہ ہے۔ بیت الخلاء میں منہ یا پیٹھ قبلہ رخ کی طرف نہ ہو، بلا ضرورت کلام نہ کیا جائے۔ یہ آداب ہمیں صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ذہنی اور روحانی سکون اور اللہ تعالی کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگرچہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانے اور رزق کے اثرات کے بارے میں کوئی مخصوص حدیث نہیں، مگر عمومی طور پر اسلامی تعلیمات ہمیں ہر معاملے میں اداب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کی تلقین کرتی ہے، جس سے زندگی میں برکتیں اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ننگے سر بیت الخلاء جانا خلاف ادب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بیت الخلاء میں سر ڈھانپ کر داخل ہوتے تھے، اس لیے سر ڈھانپ کر بیت الخلاء جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روز بیٹھی اپنی قمیض کو پیوند لگا رہی تھی، اتنے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھیجے ہوئے 1,00,000 درہم آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ فقراء اور محتاجوں کو بلا لاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان محتاجوں اور ضرورت مندوں میں وہ 1,00,000 درہم تقسیم فرما دیے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ نے عرض کی کہ اے ام المومنین، آپ نے سارے درہم محتاجوں میں تقسیم فرما دیے اور ان میں سے کچھ بھی اپنے پاس
پاس نہ رکھا۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ کچھ پیسوں کی ترکاری منگوا لیتی جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ افطاری کر لیتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ بھی تو رکھا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خادمہ سے فرمایا تم مجھے اب بتا رہی ہے جبکہ کوئی چیز بھی باقی نہیں بچی، اگر ایسی بات تھی تو پہلے بتاتی۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے اللہ تعالی بہت بڑا کار ساز ہے، جس طرح 1,00,000 درہم ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے اور وہ آ گئے، ہم نے اس مال کو اللہ تعالی کے راستے میں بانٹ دیا تو اللہ تعالی ہمارا روزہ افطار کے وقت بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ دکھا دے گا، بے شک وہ بہت بڑا کار ساز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی آدمی کو شام کا امیر بنا کر بھیجا، ساتھ ہی آپ نے اسے امارت کا فرمان بھی لکھ دیا۔ اس آدمی کے پاس ایک اونٹ اور ایک اعلیٰ سا غلام تھا۔ وہ آدمی سفر کرتا ہوا شام پہنچا تو اس کی آمد کی خبر سن کر شہر کے معزز لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل آئے اور امیر کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے ایک اونٹ سوار اور ایک اعلی غلام کو آتے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ راستے میں تمہیں کہیں ہمارا امیر آتا ہوا تو نہیں ملا؟ اس غلام نے کہا کہ یہ جو اونٹ پر سوار ہیں یہی تمہارے امیر ہیں۔ انہوں نے یہ سنا تو اپنے رواج کے مطابق اس کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے۔ وہ شخص بھی اپنے اونٹ سے نیچے اترا اور سجدے میں گر گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا تم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا ہے لہٰذا میں بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر دیا۔ یہ سن کر وہ شخص رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے سمجھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے امارت کے لیے بھیجا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لوگ مجھے اللہ کے سوا معبود بنائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہیں سے واپس لوٹ آیا اور مدینہ طیبہ آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا، ساتھ ہی آپ کا دیا ہوا فرمان بھی آپ کے سامنے رکھ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو لکھ بھیجا کہ وہ اپنی جاہلیت کی اس رسم کو ترک کر دیں اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کریں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار میں سے 2 افراد کو بلایا اور انہیں اس شہر کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ وہ دونوں آپ کا حکم پا کر اس شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ دونوں انصاری شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک آئے کو یہ پیغام دے کر آگے روانہ کر دیا کہ شہر کا کوئی فردان ان کے استقبال کے لیے باہر نہ نکلے۔ اس طرح وہ خاموشی کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر میں جب وہ ایک گھر میں فروخت ہوئے تو لوگ ان کو سلام کرنے کے لیے آنے لگے۔ کچھ لوگوں نے انہیں کھانا پیش کیا، ان دونوں نے کھانا کھا لیا تو لوگوں نے وہ برتن اٹھا کر ایک اور قسم کے کھانے والے برتن ان کے آگے سجا دیے۔ انہوں نے وہ برتن اٹھا کر پھینک دیے اور ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہاں اس لیے بھیج دیا تاکہ ہم یہاں دنیا کی مختلف نعمتیں کھا کر جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں، حالانکہ دنیا کی تمام نعمتیں جنت کی ایک نعمت کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ کریں اور اپنی رائے کو کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔